الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں سورۃ الزمر کے مضامین مکمل کیے گئے تھے. سورۃ الزمر کے بعد قرآن کریم میں جس سورت کا آغاز ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن. سورۃ الغافر بھی اس سورت کا نام ہے اور سورۃ المؤمن بھی اس سورت کا نام ہے. مکی سورت ہے اور اس سورہ مبارکہ میں بھی بنیادی عقائد قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور حق اور باطل کی پہچان کے لیے کچھ واقعات اور کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں. فرعون کا تذکرہ ہے. فرعون کی قوم میں ایک مومن آدمی کا تذکرہ ہے, اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المؤمن ہے. اور غافر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم ترین صفت ہے اور تیسری آیت میں اس صفت کا تذکرہ موجود ہے. اس لیے اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے. آغاز اس سورہ مبارکہ کا حامیم کے لفظ سے ہوتا ہے. یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ اس سورہ مومن سے لے کر 24ویں پارے کے آغاز سے لے کر 26ویں پارے کے آغاز تک جتنی بھی صورتیں آئیں گی 7 صورتیں ہیں. ان 7 کی 7 صورتوں کا آغاز حامیم کے لفظ سے ہوتا ہے اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حوامیم 7 ہیں. قرآن کریم کا حسن اور قرآن کریم کی خوبصورتی ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ان صورتوں پر پہنچ جاتا ہوں تو مجھے عجیب سی فرحت اور عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے, کیونکہ یہ ترتیب کے ساتھ صورتیں آئیں گی اور ان 7 کی 7 صورتوں کا آغاز حامیم کے لفظ کے ساتھ ہوگا. قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ ہے, عقیدہ توحید کا تذکرہ ہے, شرک کی تردید ہے, کفر کی تردید ہے, جنت کا تذکرہ ہے. یعنی جتنے ہمارے بنیادی عقائد ہیں جن کو ماننے کے بعد ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں, ان 7 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام بنیادی عقائد کو یہاں پر لا کر اکٹھا کر دیا. تو سورت کا آغاز ہے حامیم کے ساتھ. اور میں پہلے بھی اس بات کو آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کے الفاظ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کی کسی بھی سورت کے آغاز میں آئیں گے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے اور ان کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے معانی اور مفاہیم اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. جیسے الف لام میم ہے, الف لام میم را ہے, حامیم ہے, حامیم عین سین قاف ہے, طٰہٰ ہے, یاسین ہے. یہ سارے کے سارے حروف مقطعات ہیں اور ان حروف مقطعات کے معنی اللہ جانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں ان کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بھائی ہمیں ان کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ ایسے ہی پڑھنا ہے, بغیر سمجھے ہوئے پڑھنا ہے, لہٰذا ہم ان الفاظ کے معنی کی کھوج میں لگتے نہیں ہیں. سورہ آل عمران کے آغاز میں فرما دیا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ,
کہ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں وہ ان الفاظ، ان آیات متشابہات کے پیچھے نہیں پڑ جاتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آمنا بھی، بھئی اس کے جو معنی اللہ مراد لیتے ہیں، جو مفہوم اس کا اللہ مراد لیتے ہیں، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، چاہے ہمیں پتہ ہے چاہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ الفاظ کے اوپر ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اللہ بھی کیسا ہے؟ جو کہ عزیز بھی ہے، جو کہ علیم بھی ہے۔ دو صفات یہاں پر آ گئیں، ایک عزیز ایک علیم۔ عزیز کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ کل کائنات پر غالب ہے، کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ علیم کا معنی یہ ہے کہ جو وہ جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا ان الفاظ کے اوپر۔ قرآن کریم کے ساتھ اس صفت کو ملانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی تنزیل الکتاب من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، بات ختم، تب بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن خاص طور پہ عزیز اور علیم کی دو صفات جو یہاں پر اللہ پاک نے ذکر کی ہیں، اس کے اندر بڑی گہری بات ہے۔ عزیز کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ کل کائنات پر اس کا غلبہ ہے، کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ہر لفظ، ہر حرف اپنے آپ میں ایک اللہ کی وحدانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اپنے آپ میں اللہ کی طرف سے کیا گیا ایک چیلنج ہے۔ 3 مرتبہ تو واضح طور پہ اللہ نے چیلنج کیا، جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ نے ان سے کہا کہ 10 صورتیں بنا لو۔ جب 10 صورتیں نہیں بنا سکے تو اللہ نے کہا 10 آیات بنا لو۔ 10 آیات نہیں بنا سکے تو اللہ پاک نے کہا کہ اچھا ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن جس دن سے قرآن کریم نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج کی تاریخ سے لے کر قیامت کی صبح تک، قرآن کریم کا یہ چیلنج جیسا تھا ویسا ہے، جیسے پہلے برقرار تھا ویسے ہی آج بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک اسی طرح موجود رہے گا، کیونکہ قرآن جیسا بنانا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ تو کلام ہی اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ عزیز کی صفت کہ میں غالب ہوں۔ غالب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے جو قرآن بنا کر تمہارے لیے پیش کر دیا، اس جیسا کوئی دوسرا قرآن بنا نہیں سکتا، اس جیسی کوئی دوسری کتاب لا نہیں سکتا۔ ایک جملہ عرض کروں گا پھر بات کو آگے چلاؤں گا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج کی تاریخ میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پر بھی نعوذ باللہ قرآن نازل ہوتا ہے یا قرآن جیسی کوئی وحی آتی ہے، تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور دنیا کا سب سے بڑا کذاب ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا ملعون ہے وہ۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے پر بیٹھنے کی کوشش کروں جھوٹے دعوے کر کے، تو اس سے بڑا دنیا کے اندر ملعون انسان کوئی اور بولیں بھائی نہیں ہے۔ عقیدہ مضبوط رکھیں اپنا اس کے اوپر۔ تو کیا فرمایا کہ تنزیل الکتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اللہ بھی کیسا؟ العزیز۔ اور ساتھ ساتھ جو دوسرا لفظ بیان فرمایا نا کہ العلیم، علیم کا میں نے آپ کو میں نے یہ بتایا کہ علیم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا، لیکن اس کے مطلب کی گہرائی میں جائیں تو مطلب اس کا کیا بنتا ہے کہ جس انداز میں اللہ جانتا ہے اس انداز میں مخلوق میں کوئی اور جان نہیں سکتا۔ جو علم اللہ کے پاس موجود ہے، مخلوق میں وہ علم کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ اس صفت کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی قرآن کے ساتھ اس صفت کو لا کر یہ بتلا دیا کہ اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو اس کو مان لے گا، اور اللہ جانتا ہے ان کو بھی جو اس کو مانیں گے نہیں۔ اللہ جانتے تھے کہ ابو بکر کے سامنے پڑھا جائے گا تو ابو بکر مان لیں گے، اللہ جانتا تھا کہ ابو جہل کے سامنے پڑھا جائے گا تو وہ
نہیں مانے گا. قرآن تو وہی تھا نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ آیات ابو بکر, عمر, عثمان, علی بھی سنتے ہیں. یہ آیات ابو جہل, ابو لہب, مغیرہ بن شعبہ سب سنتے ہیں, لیکن ان پر یہ قرآن اثر انداز ہوتا ہے, ان پر یہ قرآن اثر انداز نہیں ہوتا. العلیم, اللہ جانتا تھا. اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس قرآن کو اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے. اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے کس ذات کو, کس ہستی کو منتخب کرنا ہے اس قرآن کریم کے نزول کے لیے. اللہ کے علم میں یہ سب باتیں پہلے سے موجود تھی. تو ایسی ذات کی طرف سے یہ قرآن آیا, اور ایسی ذات پر آیا کہ وہ ذات خالق, اس کا کوئی مقابلہ نہیں, اور جس پر نازل ہوا اس کا مخلوق میں کوئی مقابلہ نہیں. خالق کی تو کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا. تو مخلوق میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کو منتخب کیا کہ جس کا مخلوق میں بھی کوئی برابری کرنے والا نہ ہو. اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے افضل ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس بات کو خلط ملط نہ کرنا, مکس نہ کر دینا, نہیں تو مفہوم کچھ کا کچھ ہو جائے گا. اس لیے میں اس کو یہیں پر روک رہا ہوں, آگے چل رہا ہوں. اب سنیے, جو بڑا قابل توجہ مضمون ہے, اس مضمون سے متعلقہ کچھ گزارشات سورہ زمر کے آخر میں بھی میں کر کے آ چکا ہوں. اسی سے ملتا جلتا مضمون آج کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ جو یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, دعویٰ کر دیا اللہ کی طرف سے آیا ہے, اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے. قرآن کریم کی عظمت بیان ہو رہی ہے, اللہ کی 8 صفات بیان ہوئی ہیں. کتنی بھائی؟ 8. 2 کا تذکرہ ہو گیا, عزیز اور علیم. تیسری صفت غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. اب سنیے ذرا کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے, جو کہ عزیز بھی ہے, علیم بھی ہے, غافر الذنب, گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے, قابل التوب, اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اس کی معافی کو قبول بھی کر لیتا ہے, شدید العقابی, اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو بڑا شدید پکڑ کرنے والا ہے, ذی الطول, بہت افضل ہے, بڑی اونچی شان والا ہے, لا الہ الا ہوا, اس کے سوا کوئی اور معبود بھی نہیں ہے, وإلیہ المصیر, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ اب ذرا 2-3 اہم باتیں سن لیں. سب سے پہلی بات, یہ جو سورہ مومن ہے نا, سورہ مومن 24ویں پارے کے جہاں پر پہلا چوتھائی مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس سورت کا آغاز ہوتا ہے. ایک عمل بتلانے لگا ہوں جو اللہ کے نبی نے بتلایا ہے. کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ 24ویں پارے کا جب پہلا چوتھائی مکمل ہو جاتا ہے, 1 ربع مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس سورت کا آغاز ہوتا ہے. اب آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں کہ کیا کام کرنا ہے. وہ کام یہ کرنا ہے کہ اس کی پہلی 3 آیات کو یاد کرنا ہے. وہ پہلی 3 آیات کیا ہیں؟ حامیم, یاد ہو گئی؟ حامیم تو سب کو یاد ہے. دوسری آیت کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اور تیسری آیت یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہاں تک. اب کام کیا کرنا ہے؟ پوری زندگی کا معمول بنانا ہے جو اللہ کے نبی نے بتلایا. فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لے اور ساتھ یہ 3 آیات تلاوت کر لے, شام تک وہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے گا. اور جو شخص شام کو آیت الکرسی پڑھ لے اور ان 3 آیات کی تلاوت کر لے, وہ صبح تک ہر قسم کی برائی اور تکلیف اور پریشانی سے محفوظ رہے گا. تو کوئی مشکل عمل نہیں ہے, یاد کر لیں گے تو بہت آسانی ہوگی, اور عمل کر لیں گے تو مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا, آپ کے عمل بھی کرنے پہ مجھے بھی ثواب ملے گا. تو یاد رہے گا آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیات. اچھا, اب آ جائیں مضامین کی طرف. مضامین بڑے ہی حوصلہ افزا اور تسلی والا ہے. غافر الذنب, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, وقابل التوب, توبہ کو قبول کر لیتا ہے.
سمجھیے گا ذرا اس بات کو. اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر اللہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی نفسیات کو بھی اللہ جانتے ہیں. اللہ نے توبہ کی شرط اس لیے لگا دی کہ کہیں انسان ہٹ دھرم نہ ہو جائے. دیکھیں، گناہ کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. غلطی کر کے غلطی پر ڈٹ جانا یہ اصل مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، غلطی تسلیم کر لو، معافی مل جائے گی. لیکن اگر وہی کردار اپنایا جو ابلیس نے اپنایا تھا کہ غلطی بھی کی، پھر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی بھی نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو ایک لقب دے دیا. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مردود ہے تو، تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی، تجھ پر پھٹکار پڑتی رہے گی. غلطی تو ہم بھی کرتے ہیں، غلطی اس نے بھی کی تھی. فرق کیا اللہ پاک نے رکھا کہ اس نے غلطی کر کے غلطی کو تسلیم نہیں کیا. ہمیں پابند کر دیا کہ غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، لیکن کبھی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرنا. جب غلطی ہو جائے تب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہہ دیا کرنا کہ یا اللہ معاف فرما دے. غافر الذنب وقابل التوب. چاہے گا تو بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے گا، لیکن نہیں، توبہ کی شرط ساتھ ضرور لگا دی. کیوں؟ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب انسان ایک عمل بار 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 کرتا ہے تو پھر وہ عمل نہیں رہتا، پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. اور عمل چھڑانا تو آسان ہے، عادت چھڑانا آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس عمل کو، برے عمل کو کبھی اپنی عادت نہ بننے دینا. جب احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تمہارا یہ احساس کا پیدا ہو جانا، ندامت کا اظہار کر دینا، شرمندگی کا اظہار کر دینا، یہی اصل میں توبہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التوبۃ ندیمۃ، کہ توبہ کس چیز کا نام ہے بھائی؟ توبہ شرمندگی کا نام ہے. رات کی تاریکی میں مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے بس سر جھکا دو کہ اللہ بڑا شرمندہ ہوں میں، غلطی ہو گئی مجھ سے، احساس ہو گیا. بس یہ احساس کا پیدا ہو جانا ہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک نشانی بتا دیتا ہوں، اگر تو میرے اندر غلطی کرنے کے بعد یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں غلط ہوں، یا اللہ تیرا شکر. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی تو بھائی پھر کام تھوڑا سا گڑبڑ ہے. پھر کام گڑبڑ کیا ہے کہ اللہ پاک پھر آگے چل کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ شدید العقاب. اگر غلطی کرتے چلے جاؤ گے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے چلے جاؤ گے، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرو گے کہ ہاں میں فلاں جگہ پر غلط بھی ہوں، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ شدید العقاب. پھر بھائی میں پکڑ بھی بہت زبردست طریقے سے کرتا ہوں. میں نے گزشتہ نشست میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ایک طرف اگر اللہ کی رحمت ہے تو دوسری طرف اللہ کا عذاب بھی ہے. رحمت کے چکر میں لگ کر عذاب نہ بھول جانا، اور عذاب کے پیچھے پڑ کر رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی تو ایمان مکمل رہے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ملک شام کا ایک شخص آیا کرتا تھا، بڑا ہٹا کٹا اور جوان. کچھ عرصے کے لیے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے غائب ہو گیا، آنا چھوڑ دیا اس نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہ بندہ کدھر ہے؟ ہماری مجلس میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، کدھر ہے؟ آ نہیں رہا آج کل. تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس کی تو بات ہی نہ کریں، وہ تو شرابی ہو گیا ہے، ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہتا ہے.
تو لہٰذا آپ اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں، آپ اس کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ توجہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاتب کو بلاؤ، بلایا گیا، لکھو بھائی خط لکھو۔ خط میں سب سے پہلے لکھا سلام، سلام کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہی مضمون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے الفاظ میں لکھوایا۔ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ وہ الفاظ کیا لکھوائے۔ فرمایا کہ بعد حمد و ثنا کے عرض یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بولو نا بھائی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، توبہ کو قبول کر لینے والا ہے، لیکن اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو پھر سخت عذاب بھی دینے والا ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور سب نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اسی آیت کا مفہوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ اب سنیے توجہ طلب بات، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کر دی کہ یہ خط اس کو نشے کی حالت میں نہ دینا، جب اس کا نشہ ختم ہو جائے پھر یہ خط اس کو پڑھانا، قاصد کو یہ تاکید کی۔ اور دوسری تاکید، بھائی توجہ، او بھائی باتیں بعد میں کر لینا، توجہ میری طرف رکھو، یا پھر منتشر ہو جاؤ تاکہ میری توجہ آپ کی طرف نہ جائے۔ تو کیا فرمایا کہ بھائی نشے کی حالت میں اس کو خط نہیں دینا اور اس کے علاوہ کسی اور کو بھی نہیں دینا۔ اب اس بندے کا نشہ وشہ اتر گیا، اب وہ خط کو پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ پڑھا، وہ معاف کر دینے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اور سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اس نے ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، تین دفعہ پڑھا، چار دفعہ پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ دوبارہ زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اچھا، درمیان میں ایک بات رہ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خط روانہ کر دیا، قاصد کو بھیج دیا، تو اپنے باقی احباب سے کہا کہ آؤ بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو۔ اور ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کوئی برائی ہمارے ہاتھ لگ جائے صحیح، کسی کی کوئی غلطی ہمارے ہاتھ لگ جائے صحیح، چاہے اتنی سی ہو چاہے اتنی بڑی ہو، بس جب تک ہم پورے محلے میں اس غلطی کی تشہیر نہ کر دیں ہماری جان کو سکون نہیں۔ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ آؤ بھائی بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر اپنے بھائی کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے سے ایک مرتبہ ایک غلطی سرزد ہو گئی دوران نماز، بڑی پرانی بات کر رہا ہوں، نماز پڑھاتے پڑھاتے مجھ سے کچھ غلطی سہو ہو گیا، ہو جاتا ہے، دوسروں سے بھی ہو جاتا ہے، ہم سے بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اگلے دن پتہ لگا جی پورے علاقے میں جو ہے نا جی ایک وہ اشتہار بازی ہو رہی ہے جی، انہوں تو نماز نہیں پڑھانی آندی۔ پورے علاقے میں اشتہار، رمضان کا مہینہ تھا، تو میں نے پھر تراویح والے دن اگلے دن میں نے کہا یار غلطی تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے، تم تو کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ مٹی کے بنے ہوئے ہو، مٹی بن کر رہو، خدا مت بنو، تمہیں خدا بننے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حضرت عمر بھی ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ آؤ بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ اس کو سمجھ عطا فرما دے، تم کسی کے خدا مت بنو، تمہارا خدا بھی وہی ہے اور اس کا خدا بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ کرے کہ میری بات یہ سمجھ میں آ جائے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ آئیے ذرا تسلی کی چند باتیں سنا دوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر تشریف فرما ہے، بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی آپ ویسے ہمیشہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن پچھلے جمعے کا بیان بڑا مزے کا تھا، رحمت والی باتیں ہو رہی تھیں، کہ چلو اس جمعے بھی تھوڑی سی اور رحمت والی باتیں ہو جائیں۔ ڈانٹ ڈپٹ بھی اور ترہیب، ڈرانا اللہ کے عذاب سے، یہ بھی قرآن کا یہ اسلوب ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سارے کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دو، توجہ رکھیے گا، بات بڑی قیمتی ہے، اگر تم سارے کے سارے انسان گناہ کرنا چھوڑ دو، سارے حاجی بن جاؤ، سارے متقی بن جاؤ، سارے نمازی بن جاؤ، سارے صدقہ و خیرات کرنے والے بن جاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا، وہ گناہ کریں گے، غلطیاں کریں گے، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ اور بھائی کوئی معافی مانگنے والا ہو بھی تو صحیح، ہم معافی مانگنے والے بن تو جائیں، وہ تو معاف کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم آپ کو سنا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ شام کو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں، ساری رات پھیلا کر رکھتے ہیں کہ ہے کوئی وہ شخص کہ جس سے دن میں کوئی گناہ ہو گئے ہوں تو وہ آ کر مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ پھر جب صبح ہو جاتی ہے اللہ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا شخص کہ جس سے رات کے وقت میں کوئی گناہ ہو گیا ہو، وہ آ کر مجھ سے معافی مانگے، میں اس کی معافی کو قبول کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ میں ایک جملہ ہمیشہ دوستوں کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، ان سے سنا تھا تو وہ فکس ہو گیا، ادھر پھنس گیا، ادھر نا وہ جملہ نکلتا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی جتنے سانس باقی ہیں اتنے چانس باقی ہیں، بس جس دن سانس ختم اس دن چانس بھی ختم۔ تو جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے آسمانوں سے نکالا، جنت سے نکالا، اس نے کہا جی مجھے نکال تو آپ نے دیا ہے، راندہ درگاہ بھی میں ہو گیا ہوں، آپ نے مردود کی مہر بھی مجھ پر لگا دی ہے، سب کچھ ہے، میری ایک فرمائش تو پوری کر دیں۔ میں اپنے انداز میں روایت کا مفہوم آپ کو بیان کروں، میری ایک فرمائش تو پوری کر دیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس وقت اللہ بھی پتہ نہیں کس جلال میں تھے، کیا تھے کہ وہ ایک طرف اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو مردود ہے، دوسری طرف اس کی خواہشات بھی پوری کر رہے ہیں۔ کیا مانگتا ہے؟ جی مہلت چاہیے، جا تجھے مہلت دی، قال انک من المنظرین، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جا تجھے مہلت دی۔ اور اس نے کہا جی مہلت تو دے دی ہے، اب میرے کام دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ سنیے گا ذرا، قابل توجہ بات، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر۔ شیطان نے کہا کہ جی آپ ہی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کی عزت کی قسم ہے، آپ کے جلال کی قسم ہے، جب تک انسان کے جسم کے اندر روح رہے گی چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ جب موقع ملے گا، جہاں موقع ملے گا، جیسے موقع ملے گا، آ کر اس کی تباہی اور بربادی کا سامان تیار کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ایسی بات ہے تو جا پھر میرا بھی اعلان سن لے کہ جب تک بندے کے جسم میں روح ہے، بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، اس کو معاف کرتا رہوں گا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو وہی بات جو میں آغاز گفتگو میں عرض کر کے آیا، جو خطا کرنے کے بعد اپنی خطا کو تسلیم کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ بس ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، کہ اگر کوئی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرے تو پھر تمہارا رب کہتا ہے کہ پھر میں پکڑ بھی بڑی زبردست طریقے سے کرتا ہوں، پھر میں جان بخشی بھی نہیں کیا کرتا، پھر جہنم کا ایندھن بھی بنا دیا کرتا ہوں، دنیا کو بھی جہنم بنا دیتا ہوں، آخرت کو بھی جہنم بنا دیتا ہوں۔ لیکن کس کے لیے؟ جو اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، ذو الطول، بہت بڑی شان والا ہے، بہت بڑی عظمت والا ہے۔
بہت بڑے مرتبے والا ہے، بہت بڑے مقام والا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، مسلمان ہو، نیکوکار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، غیر مسلم ہو، کافر ہو، بددیانت ہو، گنہگار ہو، راشی ہو، کوئی بھی ہو، اس نے بھی لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں ہی پیش ہونا ہے۔ یہاں پر ایک مضمون اور آ رہا ہے، بھی 2 4 5 منٹ ہے، کیا ٹائم ہو گیا؟ ابھی ہیں 3 4 منٹ ہیں، میں اس مضمون کو بھی چاہ رہا ہوں کہ کر کے تاکہ میری تیاری آپ کے سامنے مکمل پیش ہو جائے، اسی سے متعلقہ مضمون ہے۔ یہ جو فرما دیا نا کہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، یہاں پر اس مضمون کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون اور ذکر کر دیا، وہ کیا؟ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ کو ذہن میں رکھیے گا کہ سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ توجہ، پوری توجہ میری طرف رکھیں۔ مسئلہ پہلے سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کفار تھے نا، قریش مکہ کے جو کفار تھے، ان کے 2 تجارتی سفر ہوا کرتے تھے۔ ایک سفر یہ گرمیوں میں کیا کرتے تھے، ایک سفر یہ سردیوں میں کیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ملک شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور سردیوں میں ملک یمن کا سفر کیا کرتے تھے، تجارتی سفر، کاروباری سفر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد، اور ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کے باوجود ان کے یہ سفر اسی طرح جاری و ساری تھے۔ اور چونکہ ان کا تعلق عرب سے تھا، خانہ کعبہ کے متولی تھے، بے شک شرک کرتے تھے لیکن خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو اس وجہ سے پورے عرب میں ان کا ایک مقام سمجھا جاتا تھا، ان کی ایک عزت تھی، اس وجہ سے یہ کاروباری سفر بھی کیا کرتے تھے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی، اعلان نبوت ہو گیا، اور ان کے ان کاروباری اسفار میں کوئی فرق نہیں پڑا، تو انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پر یہ دنیا کا انعام کیوں برستا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ اگر کوئی دنیا میں خوش ہے، اگر کسی کی دنیا اچھی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی آخرت بھی اچھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر ہماری دنیا اتنی اچھی کیوں ہے؟ اب آ جائیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اب اللہ پاک نے جواب کیا دے دیا کہ فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، کہ وہ جو اگر دنیا کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار رہے ہیں تو ان کی یہ عیش و عشرت کی زندگی آپ کو کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اسی مضمون سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔